اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین، یہ آیات ہیں قرآن کی جو کتاب مبین یعنی واضح اور روشن ہے، جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس واقعے کی یاد دلائی جا رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور آپ کو 2 معجزے دیے، جس میں ایک عصا تھا جو سانپ کی طرح حرکت کر سکتا تھا اور دوسرا ان کا چمکتا ہوا ہاتھ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام یہ معجزے فرعون اور اس کے درباریوں کو دکھاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ان لوگوں کے دل ان معجزوں کی صداقت کے قائل ہو گئے تھے، مگر انہوں نے اپنے ظلم و غرور کی وجہ سے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ ان دونوں نے شکر گزاری کے طور پر کہا، تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، انہیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی تھی اور کچھ اختیارات دیے گئے تھے۔ جب ایک مہم کے دوران وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ان چیونٹیوں میں سے ایک نے کہا، اے چیونٹیوں، تم سب اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں اپنے پیروں کے نیچے کچل ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس بات پر بہت خوش ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا، اے میرے رب، تو مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عنایت فرمائی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ پرندوں کا معائنہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا، مجھے ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے وہ کیسے غیر حاضر رہ سکتا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح بھی کر سکتا ہوں، یا اسے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد پرندہ لوٹ آیا اور یہ خبر سنائی کہ ایک قوم سبا ہے جس پر ایک خاتون حکمرانی کرتی ہے، اس کو ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا ہے اور اس کے پاس بہت ہی عظیم الشان تخت ہے۔ ہدہد نے مزید بتایا کہ وہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنایا اور انہیں صحیح راہ سے بھٹکا دیا ہے۔ ہدہد نے یہ کہتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی کہ انہیں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کی ہدایت نہیں ملی ہے، اور کہا، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں سجدہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ جو کچھ ہدہد بتا رہا ہے اس کی تصدیق کی جائے، لہذا انہوں نے ملکہ سبا کے نام ایک خط ارسال کیا جس کی ابتدا بہت بخشنے والے اور بڑے مہربان اللہ کے نام سے کی گئی تھی۔ خط میں لکھا تھا، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور پوری طرح مطیع و فرما بردار یعنی مسلم بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ اپنے درباریوں سے اس بات پر مشورہ کرتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا ان کے ساتھ امن کا معاملہ کیا جائے۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عنایت کیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ کے سفیر سے کہتے ہیں کہ وہ واپس چلا جائے اور اعلان کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ان کی اطاعت قبول نہیں کرتے تو وہ اپنے ایسے لشکر کے ساتھ ان پر چڑھائی کر دیں گے جس کا سامنا کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہوگی، اور انہیں ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو خبر ملتی ہے کہ سبا کی ملکہ سر اطاعت خم کرتے ہوئے ان کے پاس آ رہی ہے۔ وہ جنوں سے کہتے ہیں کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت اٹھا کر یہاں لایا جائے، اور انہوں نے جنوں کو یہ بھی حکم دیا کہ فوری طور پر ایک نیا محل تیار کیا جائے۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے ہی میں وہ تخت یہاں لا کر حاضر کر سکتا ہوں، جبکہ کتاب کا علم رکھنے والے دوسرے جن نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں۔
جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرنے والوں میں سے ہوں یا ناشکری کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اس تخت میں کچھ پھیر بدل کر دو تاکہ میں اسے آزما کر دیکھوں کہ وہ حق کو پہچاننے والوں میں سے ہے یا نہیں۔ جب ملکہ پہنچتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس کا تخت بھی ایسا ہی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ وہ بالکل اسی طرح کا ہے۔ پھر وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نہ صرف ایک بادشاہ ہیں بلکہ وہ ایک پیغمبر بھی ہیں اور وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر اس کو نئے تعمیر شدہ محل میں داخل ہونے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جب اس نے محل کا فرش دیکھا تو یہ سمجھ لیا کہ وہ پانی کا حوض ہے، اس لیے اس نے اپنے پائنچے اوپر اٹھا لیے جس سے اس کی پنڈلیوں سے اوپر کا حصہ کھل گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ شیشے سے بنا ہوا ہموار چکنا فرش ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، بے شک میں اپنی جان پر بڑا ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے قوم سے کہا، اللہ کی بندگی کرو۔ شہر کے اندر 9 شرپسند سردار تھے اور انہوں نے صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شب خون مارنے کی خفیہ تدبیر کی، لیکن اللہ تعالی نے اس کے برخلاف دوسری تدبیر بنائی اور وہ اپنے منصوبے پر عمل نہیں کر سکے۔ ذرا دیکھو کہ ان کی چال کا کیا انجام نکلا۔ اللہ تعالی نے ان سرداروں اور ان کی پوری قوم کو غارت کر دیا۔ قوم لوط کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تمام لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، بے حیائی کے کام یعنی مردوں کے ساتھ شہوانی فعل انجام دیتے تھے۔ اللہ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، اور گندھک کے پتھروں کی برسات کرتے ہوئے باقی سب کو ہلاک کر ڈالا۔ کافر موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ تو ان کے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا تھا اور یہ پرانے زمانے کے لوگوں سے چلے آ رہے افسانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ حشر کے دن ہر امت سے جھٹلانے والوں کو جمع کیا جائے گا اور پھر ان کی یعنی اقسام کے لحاظ سے درجہ بندی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میری آیات کو اس کا ہماگیر علم نہ ہونے کے باوجود جھٹلایا تھا؟ اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر تم کیا کر رہے تھے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر فیصلہ صادر کر دیا جائے گا اور وہ ایک لفظ بھی بول نہیں سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، یہ آیتیں واضح اور روشن کتاب کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں مزید معلومات بیان کر رہا ہے۔ فرعون نے زمین پر خود کو بڑا سرکش بنا لیا تھا اور قوم کے ایک گروہ پر ان کے بیٹوں کو قتل کر کے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے ہوئے ستم ڈھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ زمین پر جو مظلوم ہیں ان پر مہربانی کرے اور انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ انہیں دودھ پلائے اور بغیر کسی خوف اور غم کے انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو واپس اسی کے پاس پہنچانے اور انہیں رسول بنانے والا ہے۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ فرعون کے گھر والوں نے انہیں دریا سے نکال لیا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میرے اور تیرے لیے یعنی فرعون کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، اسے قتل مت کرنا، یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، یا پھر ہم اسے گود لے کر اپنا بیٹا بنائیں گے۔ اللہ نے حکم دے رکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی رضاعی ماں کا دودھ پینے سے انکار کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کی بیوی کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کے بارے میں نشاندہی کروں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کر سکتا ہے اور وہ اس کی خیر خواہی کریں گے
اس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی مکمل جوانی کو پہنچ گئے اور پوری طرح توانا ہو گئے تو اللہ نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک ان کی اپنی قوم کا فرد یعنی اسرائیلی تھا، جبکہ دوسرا ان کی دشمن قوم سے یعنی مصری تھا۔ اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دشمن کو ایک گھوسا مارا، جس کی وجہ سے یعنی قتل کے ارادے کے بغیر حادثاتی طور پر اس شخص کا قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد احساس ہوا کہ یہ شیطان کی کارستانی تھی اور انہوں نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی، چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھ پر یہ جو کرم تو نے فرمایا ہے اس کے بعد اب میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ دوسری صبح انہوں نے اس شخص یعنی اسرائیلی کو دیکھا جس کی انہوں نے پچھلے دن مدد کی تھی۔ اس نے پھر کسی اور مصری شخص سے خود کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس شخص پر ہاتھ اٹھانے ہی والے تھے تو وہ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی اسی طرح مار ڈالنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ اس دوران موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک مصری شخص کے قتل کی خبر عام ہو گئی۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ قوم کے سردار انہیں قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام خوف و احتیاط کے ساتھ یہ دعا کرتے ہوئے اس سرزمین سے نکل گئے اور کہا، اے میرے رب، مجھے ظالموں کے گروہ سے نجات عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چل پڑے۔ جب وہ مدین کے کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں اپنے ریوڑ کے ساتھ کھڑی اپنی باری آنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور دعا کی، اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو مجھ پر نازل کر دے، بے شک میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان دو عورتوں میں سے ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ کہتے ہوئے واپس آئی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، ہمارے جانوروں کو آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کے لیے وہ آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنا پورا قصہ سنایا۔ اس بوڑھے شخص سے تسلی دیتے ہوئے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم قوم سے بچ نکلے ہو۔ اس بوڑھے شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ ان کا نکاح کر دے گا، بشرطے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کم از کم 8 برس تک اس کے پاس ملازمت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر 10 سال تک ملازمت کریں تو یہ ان کا احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی پیشکش منظور کر لی اور کچھ عرصے کے لیے مدین میں مقیم ہو گئے۔ طے شدہ میعاد پوری ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ چل پڑے تو انہوں نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ جب وہ اس آگ کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی لاٹھی زمین پر پھینکنے کا حکم دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، پلٹ آ اور خوف نہ کھا، تو بالکل محفوظ ہے۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالیں، اور وہ سفید چمکتا ہوا باہر نکلا۔ تب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے 2 معجزے ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اس خوف کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ ایک شخص کو قتل کیا ہے اس لیے وہاں کے لوگ انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا ساتھ بھی انہیں فراہم کیا جائے جو فصاحت کے ساتھ بول سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارا ہاتھ ضرور مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔
جب موسیٰ علیہ السلام معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون اور اس کے درباریوں نے اسے محض جادوگری قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ فرعون نے کہا، اے درباریوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اپنے ایک درباری کی طرف رخ کر کے اس کو حکم دیا، اے حامان، میرے لیے گوندھی ہوئی مٹی کی اینٹیں پکاؤ اور ایک بہت ہی اونچا مینار تعمیر کرو تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ فرعون اور اس کے لشکری گھمنڈی ہو گئے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ دوبارہ کبھی اللہ کے پاس واپس نہیں لوٹائے جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عنایت فرمائی، جو آنکھیں کھولنے والی ایک ہدایت اور رحمت تھی تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر یہ باتیں اس لیے ظاہر کر رہا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کر سکیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں پہنچا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے؟ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ معبود تو صرف ایک اللہ ہی ہے، اور جو معبود انہوں نے خود اپنی طرف سے ایجاد کیے تھے انہیں مصیبت میں چھوڑ کر غائب ہو گئے ہیں۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، لیکن وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔ اللہ نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کیلیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت بھی مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ قارون کو اس کی قوم کے لوگوں نے خبردار کیا کہ بہت زیادہ مت اتراؤ، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس نے جواب دیا، یہ جو کچھ بھی میرے پاس موجود ہے وہ میرے علم و حکمت کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا ہے۔ ایک دن قارون پوری آرائش اور ٹھاٹھ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا۔ دنیاوی زندگی کا عیش و آرام چاہنے والوں نے کہا، اے کاش ہمیں قارون کی طرح دولت ملی ہوتی، بے شک وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے۔ دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، اور اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے والا کوئی گروہ موجود نہیں تھا، نہ وہ خود ہی اپنی مدد کرنے کے قابل تھا۔ جو لوگ ایک دن قبل اس کے جیسی حیثیت کے طلبگار تھے انہوں نے ہی کہنا شروع کیا، افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کی کشادگی کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگی دیتا ہے۔ آخرت کا گھر یعنی جنت جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو زمین میں نہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، انجام کے لحاظ سے پرہیزگاروں کے لیے بھلائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف اتنا کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے، یعنی جزا اور سزا دینے کے لیے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اللہ نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر زور ڈالیں تو ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان 950 برس تک رہے، پھر ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ایک طوفان نے انہیں آ گھیرا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بھی کشتی میں موجود تھے ان سب کو بچا لیا، اور اللہ نے کشتی کو تمام دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ مگر لوگوں کے پاس جو کہ بت پرستی میں مگن تھے یہ کہنے کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ اسے قتل کر دو یا اس کو جلا ڈالو۔ لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، آج تم لوگوں نے اللہ کے بجائے بتوں کو دنیا کی زندگی میں آپسی محبت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ قیامت کے دن تم لوگ ایک دوسرے سے دستبردار ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس پورے منظر کو دیکھنے کے بعد لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، وہ بڑا زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ نے ان کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا کیا اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اللہ نے انہیں دنیا میں بھی ثواب دیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ جنسی بدکاری یعنی ہم جنس پرستی نہ کرے، کیونکہ اس سے قبل دنیا میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا۔ ان کی قوم کے پاس اس بات کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بیٹے کی پیدائش کی بشارت دینے والے فرشتے یعنی قاصدوں کی صورت میں بھیجے۔ انہوں نے بتایا، ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مگر وہاں تو لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، انہیں اور ان کے خاندان کو ہم بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جائے گی۔ جب وہ قاصد لوط علیہ السلام کے شہر میں پہنچے تو لوط علیہ السلام ان قاصدوں کی حفاظت کے بارے میں سوچ کر پریشان اور غمگین ہو گئے، کیونکہ وہ انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ قاصدوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر بقیہ گھر والوں کے ساتھ شہر سے نکل جائیں، پھر اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کیا گیا۔ مدین کے لوگوں نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایک زبردست زلزلے نے ان کو پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عاد اور ثمود کے لوگوں کو ہلاک کیا۔ شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا اور انہیں راہ راست سے بھٹکا دیا تھا، حالانکہ وہ جاننے بوجھنے والے لوگ تھے۔ قارون، فرعون اور حامان کو بھی یاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا، پھر بھی وہ اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیتے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔